متن پڑھ دوں گا۔ رسول نے کہا میں ان پڑھ ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے کہا میں پڑھوں تو میرے پیچھے پیچھے پڑھ، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ رسول نے پڑھا، پڑھنے کے بعد رسول واپس پلٹے اور گھر آئے اور جناب خدیجہ کے پاس جا کے کہا زملونی زملونی، جلدی کر مجھے کوئی چادر اڑا دے۔ اور جناب خدیجہ دوڑ کے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، اور اسی حدیث میں اسی روایت کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ورقہ کے پاس اس لیے گئی کہ وہ عربی اچھی لکھ لیتا تھا۔ اب یہ مکمل روایت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی تحقیق کرنے والا ہو، فارسی زبان کا ایک محاورہ مشہور ہے کہ دروغو حافظہ نباشت، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ جھوٹ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اسے یاد رکھنا پڑتا ہے۔ سچ صرف بولنا پڑتا ہے، جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اور جب روایتیں درباروں میں بیٹھ کے لکھی جا رہی تھی تو ذہن میں نہیں آیا کہ شاید 2025 میں ایسے دماغ بھی پیدا ہو جائیں جو کیلکولیشن نکالنے اور روایت کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ یہ روایت کس نے لی ہے؟ میں نے کہا اس کو زہری سے بھی لیا گیا ہے، اس کو مختلف لوگوں نے لیا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے جہاں پہ آ کے جوائنٹ ہو جاتے ہیں وہ ہے عروہ اور حضرت عائشہ۔ عروہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں علم الرجال میں جا کے یہ عروہ کون ہے۔ یہ عروہ ہے زبیر کا بیٹا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان ایک دور زبیریوں کا بھی دور آیا، وہ جنہوں نے مکہ پہ قبضہ کیا تھا، حجاز میں قبضہ کیا اور خانہ کعبہ پہ غلاف کو آگ لگی تھی۔ یہ زبیر بن عوام، یہ اسی کا بیٹا ہے عروہ۔ یہ حضرت عائشہ کا سگا بھانجا ہے، حضرت عائشہ اس کی خالہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا۔ یہ بھی ترک ماں، ہمیں قابل قبول ہے، ٹھیک ہے، بھانجا خالہ سے سن لیتا ہے، گھر میں بیٹھے بات ہوئی ہوگی تو سن لی، روایت نقل کر دی، لیکن بات آگے جا کر رک گئی ہے۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بیان ریکارڈ کروا، کیونکہ حضرت عائشہ نے یہ پورا واقعہ جو بتایا ہے یہ بعثت پیغمبر کا ہے، اور خود انہوں نے اپنی کتابوں میں آگے جا کے لکھ دیا تھا کہ حضرت عائشہ کی جب شادی ہوئی تو عمر مبارک 9 سال تھی۔ جھوٹے کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں ان سے ایک روایت پیچھے لکھ چکا ہوں، آگے آگے لکھ دیا جب شادی ہوئی تو عمر مبارک 9 سال تھی۔ اگر عمر مبارک 9 سال تھی تو جب رسول کی بعثت ہوئی ہے تو ان کی عمر -6 سال ہے۔ متوجہ ہے بات کی جا رہی ہے؟